نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد مشرق و مغربی اساتذہ کرام، معزز مہمانان احترام اور رفقائے بزم، آج میری تقریر کا عنوان اسلام اور احترام انسانیت ہے۔ اس کائنات عظیم نے بہت سے مذاہب کا مشاہدہ کیا ہے، سینکڑوں تہذیبوں نے اس دنیا میں جنم لیا ہے اور نیست و نابود ہو کر صفحہ ہستی سے مٹ گئی، لیکن ان تمام مذاہب اور تہذیبوں میں اسلام جیسا مذہب اور اسلام جیسی تہذیب کا کوئی دنیا میں بدل ملتا ہی نہیں، اور ملے گا بھی کیسے جبکہ اسلام جیسی عالمگیریت اور آفاقیت کسی مذہب کے حصے میں آ ہی نہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اسے اپنی پسندیدگی کی سند دیتے ہوئے ارشاد فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اسلام اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ، محبوب اور مقبول مذہب ہے۔ سامعین کرام، اسلام نے اپنے دامن میں صرف مسلمانوں کو ہی نہیں سمیٹا بلکہ پوری انسانیت کو جگہ دی ہے، اور احترام انسانیت کے سلسلے میں ایسے ضروری قوانین وضع کیے ہیں کہ اہل دنیا ان کا مشاہدہ کر کے حیران زدہ رہ جاتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے آپ یہ چاہو تو آؤ دامن اسلام میں، آپ یہ چاہو تو آؤ دامن اسلام میں، یہ وہ دریا ہے جس میں ڈوبتا کوئی نہیں۔ حاضرین کرام، اسلام ہی تکمیل عالمیت اور احترام انسانیت کا حقیقی علم بردار ہے۔ چنانچہ قرآن کریم نے بلا کسی تفریق مذہب و ملت اہل دنیا کو احترام انسانیت کی سند دیتے ہوئے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ ہم نے بنی آدم کو مکرم اور محترم بنایا ہے۔ اسلام نے انسانیت کو اتنا احترام دیا کہ ایک جان کی قتل کو پوری انسانیت کا قتل قرار دیا، اور ایک جان کی حفاظت کو پوری انسانیت کی حفاظت قرار دیا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا۔ اتنا ہی نہیں، اسلام نے انسان کی عزت نفس کی خاطر اور اس کو قلبی آزاری سے بچانے کے لیے واضح الفاظ میں اعلان فرما دیا ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب، کہ ایک دوسرے کے ساتھ گانا زنی مت کیا انفسہم۔ تو کہیں ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم لا یؤمن احدکم لا یؤمن احدکم حتی لا یؤمن جارہ بوائقہ، تو کہیں ارشاد فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ۔ اسی طرح حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم خطبہ تاریخ کے اوراق میں آپ سب سے لے کے جانے کے قابل ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس الا ان ربکم واحد وان اباکم واحد الا لا فضل لعربی علی اجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لأحمر علی اسود ولا لأسود علی احمر الا بالتقوی۔ انسانی مال و جان کی حرمت کو یوم حج، یوم نحر اور شہر مکہ کی حرمت سے مربوط کرتے ہوئے آپ کی زبان مبارک سے ایسے الفاظ کا صدور ہوا کہ عقل و خرد حیرانگی کے حدود کو پار کر جاتی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا الا ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا۔ اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کے حالات کے دوران انسانی زندگی کی تاریخ ترین حالات ہوتے ہیں، ارشاد فرمایا لا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا ولا امرأة ولا شيئا، کہ غصہ نہ کرنا بچوں کو، عورتوں کو اور بوڑھوں کو قتل نہ کرنا۔ لیکن افسوس ہے ان متاثرین اسلام پر جن کی کچھ داستاں آج تک تاریخ کے اوراق کو داغدار کر رہی ہے، کہ اسلام پر الزام لگاتے ہیں کہ اسلام انسانیت کا قاتل ہے، جبکہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام غزوات پر نظر ڈالتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے تمام غزوات میں تربیت کے مقتولین کی تعداد 1200 سے 1400 تک ہے، تو وہیں دنیا کی جنگ عظیم اول ہوئی، 1 کروڑ افراد کو ہلاک کر دیا گیا، جنگ عظیم ثانی ہوئی، دنیا کے 5 کروڑ ارکان کو مریا میٹ کر دیا گیا۔ اگر ہم بات کریں عزت نسواں کی جو انسانی آبادی کا نصف حصہ ہے، تو طلوع اسلام کو قبل یہ کہا جاتا تھا کہ عورت کسی کی بیٹی ہے، عورت کی رکھوالی ہے، امن کی دشمن ہے، تقریب میں دنیا کا کوئی ایسا ظلم و
اس بات کی ہے کہ اسلامی تاریخ کا پوری دیانتداری اور امانتداری کے ساتھ مطالعہ کیا جائے اور اخلاق نبوی کا بے مثل نمونہ دنیا کے سامنے پیش کیا جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔